حضرت علی جو ہیں یہ مدت خلافت ان کی جو ہے نا وہ 24 ذوالحجہ 35 ہجری سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 17 رمضان 40 ہجری تک جاتی ہے، یعنی 23 جون 656 عیسوی سے لے کر 25 جنوری 661 عیسوی تک 4 سال 9 ماہ۔ 60 سال کی ان کی عمر تھی جب یہ وفات پا گئے تھے اور یہ شہید کیے گئے تھے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے ان کو خوارج بھی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے ان کو شہید کیا تھا اور نماز جنازہ حضرت امام حسن نے پڑھائی تھی۔ حضرت علی جو ہے نا یہ انہوں نے حضرت عائشہ کے ساتھ، بلکہ ساتھ کیا ان کے مخالف ایک جنگ بھی کی تھی۔ دیکھیں مطلب وہ بھی مسلمان اور حضرت عائشہ بھی مسلمان، لیکن ان دونوں کے درمیان بھی ایک جنگ ہو گئی تھی اور وہ جنگ جمل کے نام سے مطلب کہ اس کو نام دیا گیا تھا، چونکہ اس وقت حضرت عائشہ کے پاس جو اونٹ تھا اس کا نام جمل تھا۔ جاملون اونٹ کو کہتے ہیں عربی میں جاملون، تو اس وجہ سے اس جنگ کا نام جنگ جمل پڑا گیا تھا۔ اور یہ جنگ جو ہے نا یہ حضرت عثمان غنی ہے نا ان کو شہید کیا گیا تھا اور ان کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا تھا۔ اور حضرت عثمان جو ہے نا وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو چلو یہ بات بھی، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے زبان پر لاسٹ جو لفظ تھے وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ یہ تھا، پہلے سپارے کا لاسٹ پہ ہے شاید یہ۔ تو حضرت عثمان جو قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو ان کو شہید کر دیا گیا اور ظالموں نے بہت بے دردی سے ان کو شہید کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عثمان جو ہے ان کی نماز جنازہ نہیں ہونے دینی۔ تو پھر یہ جو حضرت عثمان کو چونکہ انہوں نے شہید کیا تھا، پھر ان سے بدلہ لینا تو مقصود تھا نا، ان سے بدلہ لینا تو بنتا تھا۔ تو پھر اس وجہ سے حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی ان کے حضرت عثمان کے قصاص کے بدلے میں۔ وہ بھی ان کو ایک بس غلط فہمی تھی، تو اس وجہ سے ان کی ایک جنگ ہو گئی تھی۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت امیر معاویہ قصاص عثمان کا مطالبہ کرنے والی نمایاں شخصیات تھیں۔ حضرت علی کا موقف تھا کہ حالات بہتر کرنے کے بعد حضرت عائشہ جو وہ تو چاہتی تھی کہ فوراً بدلہ لیا جائے، لیکن حضرت علی یہ چاہتے تھے کہ تھوڑے حالات بہتر ہو جائیں، چونکہ جو وہ ظالم تھے وہ بہت خطرناک تھے۔ تو حضرت علی یہ چاہتے تھے تھوڑا حالات بہتر ہو جائیں گے پھر ہم بدلہ لے لیں گے، تو بس اس وجہ سے پھر یہ جنگ جو ہے نا یہ ہو گئی تھی۔ حضرت علی کا لشکر جو تھا وہ 20,000 تھا، جبکہ حضرت عائشہ کا لشکر 30,000 تھا۔ حضرت علی کی طرف سے 1,000 مجاہدین شہید ہوئے تھے اور حضرت عائشہ کی طرف سے 9,000 مجاہدین شہید ہوئے تھے۔ حضرت قسقا بن عمر کو حضرت علی اور حضرت عائشہ میں صلح کی بات چیت کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا، پھر بعد میں ان میں صلح ہو گئی تھی۔ تو یہ اس کا جو فریضہ ہے یہ قسقا بن عمر نے سر انجام دیا تھا۔ جنگ جمل اسلام کی پہلی سول جنگ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ پہلی سپہ سالار تھیں۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رجب 36 ہجری میں دارالخلافہ مدینہ کی بجائے، پہلے دارالخلافہ جو تھا وہ مدینہ تھا، تو حضرت علی جو ہیں انہوں نے کوفہ کو قرار دیا تھا۔ جنگ صفین 37 ہجری 657 عیسوی میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان حضرت امیر معاویہ سے بیعت کی خاطر لڑی گئی تھی۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت ہوا تھا تو ان کے درمیان بھی بیعت کی گئی تھی، تو اس کی وجہ سے امیر معاویہ کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی تھی، تو پھر اس وجہ سے جنگ لڑی گئی اور اس کو صفین کا نام دیا گیا۔ سواد فا یا اور نون کے ساتھ صفین۔ حضرت علی نے حضرت جبریر بن عبداللہ کو حضرت امیر معاویہ سے بیعت کے لیے روانہ کیا تھا، اور حضرت علی کی جو فوج کی تعداد تھی وہ 9,000 تھی، جبکہ حضرت امیر معاویہ کی فوج کی تعداد 60,000 تھی۔ اور سوری وہ جو حضرت علی ہیں ان کی فوج 9,000 نہیں تھی، 90,000 تھی، اور حضرت معاویہ کی 60,000 تھی۔ حضرت علی کی زیادہ تھی اور حضرت امیر معاویہ کی کم تھی۔ جب حضرت امیر معاویہ کو شکست کے آثار نظر آئے تو حضرت عمر بن عاص نے سیاسی چال کے ذریعے بچا لیا، ان کے درمیان انہوں نے آپس میں کوئی چال چل لی اور ان کو بچا لیا۔ حضرت عمر بن عاص نے حضرت امیر معاویہ کو تجویز دی کہ قرآن نیزوں پر اٹھا کر فیصلہ کی دعوت دی جائے گی۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں 13 صفر 37 ہجری کو تحکیم کا معاہدہ ہوا تھا۔ حضرت علی کے لشکر کا ایک گروہ خوارج تحریک کو شرک قرار دیتا تھا۔ حضرت علی کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ نے مصر فتح کر لیا تھا، حضرت علی سے نہیں ہوا تھا۔ اگر ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے تو پھر انہوں نے کر لینا تھا، لیکن حضرت علی سے نہیں ہوا تھا۔ حضرت علی نے ایک جنگ نہروان بھی لڑی تھی۔
وہ 38 ہجری 658 عیسوی میں لڑی گئی تھی، لیکن ادھر انہوں نے خوارج کو شکست دے دی تھی. انہوں نے خوارج جو ہے نا وہ فتح کر لیا تھا. حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کو علم کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس حضرت علی کے دائیں ہاتھ کے خلیفہ تھے. تو حضرت علی جو ہیں یہ بھی شہید ہوئے تھے. یہ جو ہے نا یہ میم حضرت علی کا دور سارا مطلب مخالفت میں چلا. بچوں وہ اب پیچھے بھی ہم پڑھتے ہی آئے کہ ان کا سارے جو مطلب تھے یہ صحابہ اکرام تھے، ان کا دور خلافت وہ ہاں جی دور جو ہے یہ مخالفت میں تو چلا تھا. ظاہر ہے کبھی انہوں نے وہ کوئی ایران فتح کر لیا، کبھی کوئی تو انہوں نے ہاں جی وہ آپ کی بات میں سمجھ گئی ہوں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا کہ جیسا دوسروں نے دیا تھا. بس انہوں نے جی ایک میم دو اصل میں ان کے اپنے پھر مخالفین ہو گئے نا. ہاں جی. مجھے تو ہنسی بھی آتی ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ دیکھیں بھائی نہ کوئی بات نہ کچھ، تو حضرت عائشہ کے ساتھ ہی جنگ کھڑی کر لی. وہ غلط فہمی کی بنا پہ ہوئی. ہاں جی اچھا میم ایک سوال میرا اور بھی تھا، وہ یہ تھا کہ ان کو شہید کرنے والے مسلمان تھے یا کفار تھے؟ ان کو بچوں جو بھی مطلب ہاں جی خلیفوں کو، یعنی جیسے حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں، حضرت ہاں علی مرتضیٰ بھی شہید ہوئے ہیں، اور ہاں حضرت جی حضرت عمر فاروق بھی شہید ہوئے ہیں، ہاں تو جی ہاں جی کفار نے کیا تھا؟ ہاں جی تو ظاہر ہے کافروں نے بچے کرنا تھا. میں ان کے بتایا نام حضرت میں نے جب پڑھے نہیں، ان کے نام پڑھے تھے نا تو وہ مسلمانوں والے نام تھے. نہیں حضرت اس عثمان وہ وجہ بچہ سے ایسا تھا نا کہ مسلمان جو ہیں یہ مسلمان تو بعد میں ہوئے تھے، تو پہلے تو جی سارے ایک ہی تھے. جیسے اب ہم ہیں تو اب ہمارے نام تو سارے ایسے ہی ہیں، تو اگر 1 سال بعد ہمیں کوئی تبدیلی آ جائے تو نام تو وہی ہونے ہیں. تو پھر وہ اس وجہ سے اچھا خلافت راشدہ کے جو مفتی تھے نا، ان کو کچھ مفتی بھی مقرر کیے گئے تھے. وہ حضرت عمر تھے، حضرت علی تھے، حضرت عبداللہ بن عباس تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں. یہ ہمارا پوائنٹ ختم ہوا. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو ہم میٹنگ کے اینڈ پہ کر لیں گے.